اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 فروری ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ میں یہاں ریاض سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں۔ ہم الحمدللہ 9 تاریخ کے جمعرات والے دن، جی ہاں 9 اور 10 بنتا ہے جمعہ اور 11 بنتا ہے ہفتہ۔ آج 11 تاریخ ہے، غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ میں ولاگ اس لیے بنا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو پتہ چلے۔ ہم جمعرات کو 9 تاریخ گھر سے تو نکلے تھے 7 بجے، بس پر بیٹھتے پہنچتے کرتے تقریباً 9:30 سے ٹائم اوپر ہو گیا تھا اور ہم ریاض سے مکہ کے لیے نکلے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ بس ڈرائیور جو ہے وہ ہمیں تقریباً 16 سے 17 گھنٹے میں سے ہمیں مکہ پہنچایا۔ جو میں عموماً سفر کرتا ہوں تو میرے لیے یہ بڑا ایک قسم کا مشکل بنا تھا۔ ہم جب ریاض سے مکہ جاتے ہیں تو عمومی طور پر اگر بس پر جائیں تو 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں، نمبر 1۔ اگر اپنی گاڑی میں جائیں تو 9 سے 10، کیونکہ اپنے دوستوں کو بتانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریاض سے مکہ تقریباً اگر حرم تک کا فاصلہ لگائیں تو 950 کلومیٹر بنتا ہے، اور آنے جانے میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کے تقریباً اگر رف اسٹیمیٹ لگائیں، راستے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے رکتے ہیں یا نمازوں کے لیے یا اور باتھ روم وغیرہ جانے کے لیے، اور اس کے بعد اگر میقات میں رکتے ہیں تو 40 منٹ سے 1 گھنٹہ تک وہاں لگتا ہے، تو یہ اپراکسیمیٹلی 12 گھنٹے کا سفر ہو جاتا ہے، جو ہر آدمی ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ڈرائیور جو ہے وہ یا کچھ مسائل کی وجہ سے کسی وجہ سے گڑبڑ ہو جائے تو وہ، جیسے کہ ہم نے کل بتایا کہ میرا یہ سفر یہ پہلی دفعہ ایسا گزرا جس میں ہمارے 16 سے 17 گھنٹے لگ گئے۔ بہرحال یہ ایک ذیلی بات تھی۔ الحمدللہ ہم مکے گئے اور مجھے یہاں تک 5واں مہینہ ہے سعودی عرب میں، تو اس 5 مہینے میں یہ جو جمعہ تھا میں رش دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بالکل یوں لگا جیسے ماہ رمضان کا مہینہ ہو۔ اور جب سے گورنمنٹ آف سعودیہ نے اس کو 12 مہینے کے لیے اوپن کیا ہے تو یہ آپ کا جو عمرے والا سسٹم ہے یہ بہت رشی ہو گیا۔ اس میں مختلف باتیں سنائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو گیپ پڑا تھا اس کی وجہ سے کچھ جو لوگ رہ کے یا خواہش کرتے تھے ان کا، کچھ یہ ہے کہتے ہیں واللہ العالم بالغیب کہ سعودی گورنمنٹ کیونکہ اب بہت سارے منصوبے بنا رہی ہے اور جدت کی طرف جا رہی ہے، اس لیے اب ان کو رقم جو ہے نا، دولت جو ہے وہ ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت جو ہے اکٹھی کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک یہ بھی ذریعہ ہے کہ عمرہ اور حج ہے جو ہے اس سے بھی کافی آمدن ہوتی ہے۔ جبکہ میں نے جو سنا ہے اور لوگوں سے پوچھا بھی ہے اور حکومت کا کئی دفعہ اپنا بھی بیان آیا ہے کہ جتنی آمدن ہوتی ہے زائرین کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ، اور جو بھی اس سے آمدن ہوتی ہے وہ سارا حج کے اور عمرہ کے معاملات اور ضروریات پر خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ذیلی بات تھی جو معلومات کے لیے عرض کرنی تھی۔ لیکن اس دوران بہت ساری تبدیلیاں جو ہے نا وہ ادھر آ چکی ہیں سعودی عرب میں۔ مثلاً وہ جو ایک متبع فورس ہوتی تھی جو نماز کے وقت دکانیں بند کرانے کی ذمہ دار تھی اور نمازوں کے لیے ترغیب دیتی تھی، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ پابندی ختم ہو گئی ہے کہ آپ نماز کے وقت کاروبار بند کریں یا نہ کریں۔ البتہ اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا کہ یہ جو 20-30 سال یا 35 سال یا 40 سال سے جو ایک عادت بن چکی ہوئی تھی، اب لوگ اس کی وجہ سے جو ہے نا مذہب کا رخ کر لیتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو اثر ڈلا یا جو عادی ہوئے وہ خارجی لوگ تھے، کیونکہ ان کو اپنے اوپر پہلے جرمانے کا ڈر ہوتا تھا، جیل میں جانے کا ڈر ہوتا تھا، تو اس واسطے کر کے وہ لازمی دکان بند کر دیتے، تو اب وہ اس پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ ادروائز جو بڑے بڑے مال ہیں، جو بزنس سینٹر ہیں، وہ کاروبار، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، کاروبار جاری رہتا ہے، کوئی بند شند نہیں کرتے۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی اس دفعہ، کیونکہ میں 8-9 سال سے بچے مجھے اللہ ان کو جزائے خیر دے
وہ مجھے بلاتے ہیں اور میں سچی بات ہے اس قابل بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، نہ میری شکل اور وصف اور نہ کوئی عمل ہے یہ کہ شاید اللہ نے جو اولاد نیک دی اس کی وجہ سے یہاں آنا ہوتا ہے۔ تو حج تو خیر ممنوع ہے، عمرہ کرنا بہت دفعہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ اس سال میں نے ریاض میں یہ دیکھا کہ ایک قسم کے میرے خیال کے مطابق میں یہ لفظ کر کہوں گا تو شاید نامناسب نہیں ہوگا، ریکارڈ سردی پڑی۔ میں سردیوں میں بھی آتا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ ریاض میں سردی جو تھی وہ، اور یہ دیکھیں یہ پیچھے 2 بچے ہیں، یہ میرے عمرے کے ساتھی تھے، ادھر ہی کام کرتے ہیں ریاض میں، تو وہ بھی آگے مجھے دیکھ کے میں ولاگ بنا رہا تھا۔ تو اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، انتہائی عزت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور میرے منہ سے یقیناً دعا نکلتی ہے۔ اور جو میں بات بتا رہا تھا وہ یہ کہ اس دفعہ ریکارڈ سردی پڑی ہے ماشاءاللہ، اور دیکھ لیں فروری کا موسم ہے اور پھر بھی میں نے خود بھی ابھی بھی گرمی یہ کپڑے پہنے میں گرم، اور ریاض میں ابھی بھی ٹھنڈ ہے، رات میں اچھی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ البتہ مکے میں جو ہے نا حسب دستور یا حسب روایت کہیں یا اس کی کلائمیٹ کا جو ایریا ہے اس کے کہیں وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، اور بڑی تھکاوٹ بھی اس دفعہ ہوئی، پہلی دفعہ مشقت زیادہ کرنی پڑی، ایک سفر بڑا لمبا ہو گیا جگہ جگہ رکنے کی وجہ سے، ٹائمنگ کی وجہ سے نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ رش دیکھا، تو رش کے بعد جب ہم نے عمرہ کیا تو اللہ کا بہت بہت شکر ادا کیا کہ میں جب اس وقت 70 سال کی عمر کا ہوں تو مجھے بعد جب میں دعا کرتا ہوں، جب اس راجے سے نکلتا ہوں تو یہ ضرور دعا کرتا ہوں اللہ سے، یا اللہ میرے لیے سفر کو آسان بنا، اور واقعی اللہ نے آسان کر دیتا ہے۔ میقات میں ہم رکے، میں بڑی اچھی جگہ مل گئی، پانی بڑا اچھا صاف ستھرا مل گیا، گرم پانی مل گیا، جس کی وجہ سے نہانے میں تیار ہونے میں آسانی رہی۔ پھر وہ میرا جو اپنا تھا عمرہ بھی بڑا اچھا گزرا۔ تو بتانے اور کہنے کا اور اپنے ولاگ کے ذریعے دوستوں کو یہ مقصد ہے کہ اب سعودی عرب میں دن بدن حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اب آگے کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اتفاق سے یہ پہلا ایسا سال تھا جس میں سب سے زیادہ میرے دوست پاکستان سے، راولپنڈی سے، اسلام آباد سے، بحر انکلیو سے آئے، اور اتفاق سے کیونکہ میں دور رہتا ہوں تو دوستوں نے فون کرتے تھے، تو وہ شاید عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ جو سعودی عرب میں موجود ہے بندہ وہ اس کے لیے ملنا آسان ہے، حالانکہ ایسی حرکت نہیں ہے۔ پاکستان سے جدہ مکہ آنا آسان ہے، ریاض سے وہاں جانا جو ہے نا وہ 12 گھنٹے چاہیے۔ ریاض سے آپ آتے ہیں وہاں جب سعودی عرب سے آئیں گے 4-4.5 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا 12 گھنٹے آنے اور 12 گھنٹے جانے۔ تو سوائے ایک دوست بھائی چیمہ صاحب جو تھے میرے بحر انکلیو، ان کے باقی دوستوں سے مدد ہی کرتا رہا کہ بھئی میں تو اب آ نہیں سکتا، بلکہ آج جب میں یہ ولاگ کرا رہا ہوں تو صبح میں آیا تو ہمارے راجہ راشد حفیظ جو ایم پی اور سابقہ صوبائی وزیر تھے، ان کے جو پی اے ہیں جناب الطاف چوہان صاحب، وہ بھی جمعے میں ادھر ہی تھے اور میں بھی ادھر تھا، لیکن ان کو فیس بک کے ذریعے پتہ چلا کہ میں بھی وہاں ہوں، تو پھر فون پہ صرف بات ہوئی۔ صبح ہم نے کیونکہ نکلنا تھا تو صبح ہم نکل آئے، اور وہ ابھی ادھر ہی ہیں، 14 دن کے لیے آئے تھے۔ دعا کی تھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، بچوں کے لیے، امت کے لیے، پاکستان کے لیے بالخصوص بہت دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ پہلے کی طرح کبھی بھی مایوسی نہیں اٹھائے گا، اور ہماری دعائیں قبول و منظور فرمائے گا۔ آمین ثم آمین والسلام۔ یہ جناب ادھر یہ پیچھے یہ مسجد ہے جس میں ہم نے نماز پڑھی۔ اللہ حافظ۔